سن لو نعرہ غفراندہ مرزا جیلمی حرامدہ، مرزا جیلمی جو خنزیر ممبر پہ بیٹھ کے اپنی اکیڈمی میں یہ کہے کہ نبی تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، اپنے ایمان سے بتاؤ یہ مصطفیٰ کی توہین ہے کہ نہیں؟ آپ میں سے کوئی بندہ شوگر کا مریض ہو یا مثانہ کی کمزوری کا مریض ہو، بار بار وہ پیشاب کے لیے جائے تو بھری مجلس میں بندہ اس کے لیے کہہ دے تو اپنا پیشاب ہی نہیں روک سکتا، تو کیسے ہیں؟ اس کی انسلٹ ہے کہ نہیں ہے؟ جیڑا جیڑا میرے نبی دا عاشق ہے نا وہ بولے باقی جوتیاں چاہے تے نکلدا ہوے۔ سن لو نعرہ غفراندہ مرزا جیلمی حرامدہ۔ میں نے ایک عالم کی ویڈیو میں آپ پر گستاخی کا الزام لگا ہوا دیکھا جس میں آپ نے کہا کہ نبی علیہ السلام تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتے۔ میں نے کہیں کسی ویڈیو میں نہیں کہا، یہ علماء اپنی طرف سے ایک جملہ بنا کے میری طرف منسوب کرتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ پھر ایڈ کرتے ہیں یہ نبی کو تانا دے رہا ہے۔ یہ تو بات ہی کچھ اور ہوئی تھی، میں نے یہ بات کی تھی، اس میں میری ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہوئی ہے 1.5 گھنٹے کی۔ اس پہ نہیں، صرف پوری ایک ڈاکٹرن پہ جو میں نے نبیوں والی توحید بیان کی ہے۔ ابھی تو میں بابوں کے حوالے سے توحید ڈسکس کر رہا تھا نا، میں نے قرآن سے اب نبیوں والی توحید بیان کی ہے کہ جب نبیوں کو اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کیا جائے گا، پھر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طریقے سے ایڈریس کیا ہے اپنی توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ یہ میں بات کر رہا تھا کہ یہ کہتے ہیں جی فلاں بابے نے جو ہے وہ سمندر روکا ہوا ہے، تو میں نے کہا تھا کوئی بڑے سے بڑا بابا ہو یا کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کفر ہے جملہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ اس جملے کو الٹ کریں کہ بڑے بزرگ بھی اور بڑے نبی بھی بغیر اللہ کی مرضی کے اپنا پیشاب روک سکتے ہیں، تو یہ کہیں انشاءاللہ جاتے ہوئے کفر کا فتویٰ آپ کو دے دیں گے ہم۔ آپ کہیں گے نہیں یہ تو نہیں کہہ سکتے، پھر دوسری بات بالکل درست ہے، یہ بات کسی کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہے، اور نبیوں کو نہیں کہا کہ تم اپنا پیشاب نہیں روک سکتے، نبیوں کے ماننے والوں کو کہا کہ ظالموں نبیوں کو خدا نہ بناؤ۔ کوئی نبی بغیر کھائے پیے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر نیند کے زندہ نہیں رہ سکتا، کوئی نبی بغیر ٹوائلٹ کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ مجبوری ہے جو اللہ نے لگا دی، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان مجبوریوں سے پاک ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ پتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ ہے جو سب کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ اور پھر عیسیٰ ابن مریم کا نام لے کے کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اور اس کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی افضل ہوگی عیسیٰ سے؟ جاؤ اللہ تے فتویٰ لاؤ، جاؤ جنمش۔ یہ میں اس سوال لکھنے والے کو نہیں کہہ رہا، جس نے آپ کے دماغ میں ڈالا ہے اس کو کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ روٹی کا مقام عیسیٰ سے زیادہ ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا تھا کہ بھئی عیسیٰ اور ماں ان کی روٹی کے محتاج ہیں اور اللہ روٹی کا محتاج نہیں۔ سرکار جب کوئی بندہ روٹی کا محتاج ہوتا ہے تو روٹی کے بعد کیا آتا ہے؟ ٹوائلٹ امپلائڈ ہے۔ اب یہ جملے آپ نے کہیں پہلے سنے نہیں تھی اس لیے آکورڈ لگ رہے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فتنہ اٹھتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے جملے جاری کرواتا ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں بتاؤں، جب حضور کی میت رکھی ہوئی تھی، صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر آیت کچھ اور پڑھ رہے ہیں اور فتویٰ کچھ اور دے رہے ہیں۔ آیت پڑھ رہے ہیں انک میت و انہم میتون، اے نبی تم نے بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ آیت پڑھ رہے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں، اور پاکستان میں ترجمہ کر لیں کہ یہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ لیکن فتویٰ کیا دے رہے ہیں؟ جس طرح انجینئر صاحب نے کہا کہ کوئی بابا ہو، کوئی بزرگ ہو، بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا۔ فتویٰ پتہ کیا دے رہے ہیں؟ من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات، جو بھی تم میں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے۔ تو قرآن میں تو یہ نہیں لکھا ہوا تھا، یہ حضرت ابوبکر نے خود سے جملہ گھاڑ کے ان لوگوں کے اوپر فٹ کیا جو حضور کی عبادت بھی نہیں کرتے تھے۔ 2 جرم ہے اس جملے کے اندر آپ کی ڈاکٹرن میں، میرے مطابق بالکل ٹھیک ہے۔ ایک تو صحابہ نے حضور کی کبھی عبادت ہی نہیں کی ہے، پھر یہ جھوٹا الزام کیوں لگایا جو تمہیں محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کے محمد مر گئے؟ کیوں کہا؟ اور نہ ان سے شائبہ تھا کہ وہ یہ کریں۔ یہ بات توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، کیونکہ انسانی تاریخ میں سب سے بڑا شرک نبیوں کے نام پہ ہوا ہے، ولیوں کے نام پہ نہیں ہوا۔ اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا شرک کا جو اڈا قائم کیا ہے وہ نبیوں کے ماننے والوں نے۔ جیزس کرائسٹ کے ماننے والے 2.25 ارب ہیں، ہندو تو 1 ارب بھی نہیں ہے بت پرست۔ اس وقت بھی پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا شرک کر رہے ہیں نبیوں کے ماننے والے۔ رسول اللہ نے بھی جیزس کرائسٹ بن جانا تھا اگر حضرت ابوبکر اس وقت وہ جملہ نہ بولتے۔ اب آپ پوچھیں جملہ آیا کہاں سے؟ جملہ آیا یہاں سے کہ حضرت ابوبکر کو پتا تھا کہ اگر حضور کی وفات کے بعد حضور کی شان میں کسی نے غلو کیا تو نبی علیہ السلام بھی جیزس کرائسٹ بن جائیں گے، اور ان کے سامنے وہ حدیث تھی
کہ دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. صحیح بخاری کی حدیث. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. حالانکہ اس میں بھی یہ نہیں تھا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے کہ محمد مر چکے. یہ تو قرآن میں کہیں نہیں آیا کہ جو عیسیٰ کی عبادت کرتا ہے وہ جان لے عیسیٰ مر چکے. لیکن اس سے سخت جملہ آیا, لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, بابد شیء کوئی نہیں. ہاں یہ شیء عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ ہلاک کر دے عیسیٰ ابن مریم کو, ان کی ماں کو, وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, اور سارے زمین میں جتنے سارے پیغمبر, سارے زمین میں سارے. ہائے ہائے ہائے, کہنے کتنے لکھا ہے, لکھا ہے سرکار سورۃ المائدہ آیت نمبر 17. اللہ کا تو کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ عیسیٰ, اس کی ماں اور جتنے زمین میں سارے بابے سارے پیغمبر ان کو ہلاک کر دے. کیا سے سخت الفاظ ہیں. اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب یہ غصہ نکل رہا ہے کرسچنز کے اوپر. یہ حضرت عیسیٰ کو نہیں میڑا مار رہا اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ تنو مار دے پھر تو کیا کرے گا عیسیٰ. ایک کلو بنا دے جملے. لیکن جب توحید آئے گی سرکار پھر توحید اسی طرح نہیں. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کیا پیارا جملہ پنجابی میں بولتے تھے. وہ کہتے ہیں اوے بھائی جو توحید بیان ہوئے گی تو نبیوں کی گستاخی آپ پہ ہی ہو جائے گی. اچھا مراد یہ کہ تم جو گستاخی سمجھتے ہو. ہاں یہ نہیں ہے کہ بھئی گستاخی کرنا ہے. اچھا یہ بھی جملہ میرا کسی نے آدھا کاٹ کے نا یہ کہا کہ جی نہیں کہنا جی اس کا تو مطلب ہے گستاخی کی جائے. اور لانتی ہو پوری گل نہ چک دے. میں نے کہا تھا تمہارے زوم میں, تم جو قبر پرست ہو تمہارے زوم میں, تم جو بنو امیہ کے عبادت گزارو تمہارے زوم میں گستاخی ہو جائے گی, ہمارے زوم میں نہیں ہوگی. ہمارے نزدیک تو حضرت ابوبکر نے یہ جو فرضی جملہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا, جس طرح انجینئر صاحب فرضی جملے بولتے ہیں, حضرت ابوبکر نے بھی بول دیا کہ جو محمد کی عبادت کرتا ہے جان لے محمد مر چکے. تو حضرت ابوبکر پہ کوئی فتویٰ نہیں لگتا. اور دیکھیں کیسا ڈکا پھر حضرت ابوبکر نے لایا اس ٹائم. ایسا ڈکا لایا کہ میں حدیث بخاری میں کم از کم 4 جگہ حدیث آئی ہے بار بار بیان کر کے. دیکھیں کسی بریلوی کی جرت نہیں ہو رہی. میں نے بریلویوں کو کہا تسی ابوبکر کر دو, ابوبکر کا خطبہ سناؤ. یہ انہوں نے گاٹے فٹ کر دیتا ہے. تو بھائی جب بھی گمراہی آئے گی نا پھر ابوبکر صدیق کے طرز کے اوپر کوئی ابوبکر کا غلام بھی پیدا ہوگا جو کہے گا تو کہنا ہے عبداللہ شاہ غازی نے سمندر روکا ہے, اور کوئی بابا اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا, بابا تے چھڑ دو. کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا. اور یہ قرآن میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھانے کا محتاج نہیں ہے, وہ خود نہیں کھاتا, سب کو وہ کھلاتا ہے. اور اس سے بڑھ کر عیسیٰ ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے. تو جو روٹی کا محتاج ہو وہ ٹائلٹ کا بھی محتاج ہے, وہ نیند کا بھی محتاج ہے. یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں.